سر آپ تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو میں نے اتنی لمبی لنترانی کی، یہ کس کھاتے میں جائے گی؟ اس کا کون حساب کتاب دے گا؟ مطلب کرونا خطرہ ہے یا نہیں ہے، پہلے تو یہ بتائیں. یہ حکومت کے لیے خطرہ ہے یا عوام کے لیے بھی خطرہ ہے؟ حکومت کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے تو آپ نے جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی. اس کے بعد راوی ابھی تک بظاہر چین ہی چین لکھتا ہے، آگے آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. ہمارے بچے لوہا پیتے ہیں، سیسا پگھلائے ہوئی دیوار ان کے گرد کھڑی ہے. آپ نے لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر دی ہیں. ہر آدمی کو اس کے ڈور سٹیپ پر ایمبولنس آپ نے معاذ اللہ میرے منہ میں خاک میسر کروا دی ہے. اور اگر نہیں تو پھر یہ ایڈونچر کیوں ہو رہا ہے؟ اور کیا یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہو رہا ہے؟ نہ وفاق اسکول بند کرنے پر تیار ہے نہ صوبہ. کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نور اللہ رفین بھائی. دیکھیں، سب سے پہلے جب یہ مرض آیا، کرونا آیا، تو پرائم منسٹر کا جو سٹینڈ تھا پہلے دن سے لے کر آخر دن تک، وہ آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی یہ اس طرح سے پورا ملک ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے ہیں اور معیشت کو بھی گرنے نہیں دینا ہے اور ملک بھی چلانا ہے. تو اسی پہ ہم چل رہے ہیں. لیکن جو آپ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں ہمارے لیے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اس SOPs پہ عمل ہونا چاہیے. ہم اگر اسکول بند بھی کرتے ہیں، نور اللہ رفین بھائی آپ اس شہر میں رہتے ہیں، میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں، ہمیں والدین کی ذمہ داری ہے. بحیثیت قوم ہم کچھ چیزوں میں ناکام ہیں. ہم اگر اسکول بند کرتے ہیں، وہی بچے ان گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہی بچے جو ہے وہ پارکوں میں جاتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. PTI کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم مکمل اس کا متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم مکمل ملک لاک ڈاؤن کریں. ہم کہتے ہیں مکمل نہیں کر رہے. اچھا، دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ضرورت ہے SOPs تو سب سے پہلے فالو ہونے چاہیے. جو SOPs ہیں، ماسک پہنے، دوری اختیار کریں. فراڈ اس قوم کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ اسکولز میں، اور یہ منسٹرز کہہ رہے ہیں، سٹنگ منسٹرز کہہ رہے ہیں، جن کے پاس جن کو فیصلہ کرنا ہے وہ آلریڈی کنونسڈ ہیں. تو پھر میری آواز سدا بسیرا ثابت نہیں ہوگی. وہ کنونسڈ ہے کہ اسکولوں میں SOPs کی پابندی ہو رہی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے، دن میں جتنے اسکول آپ چاہیں گے میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. کسی ایک جگہ SOPs کی پابندی کے نام کا اگر کوئی ڈرامہ ہوتا ہوا دیکھیں آپ، جو چور کی سزا وہ میری سزا، جو چور کی سزا وہ میری سزا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کون کرے گا SOPs کی پابندی؟ جو میں جہاں تک کہ اسکول سے، میرا خود اس شعبے سے وابستہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے اسکولوں میں میں وزٹ بھی ذاتی طور پر کرتا ہوں، فیڈریشن کے لوگوں سے جڑا ہوا ہوں. ہم کوشش کرتے ہیں پوری طرح کے اسکولوں میں SOPs ہو، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہونی چاہیے SOPs. اگر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بند کر دیتے ہیں، بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے کہ بحیثیت کو میں نے کہا کہ ہم انہی گلی کوچوں میں اور انہی بازاروں میں اسی طرح اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہونا چاہیے. دوسری بات، اپوزیشن کے حوالے سے یہ جو آج ان کا اسٹینڈ ہے نا کہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ہونا چاہیے، جلد سے جلوس بھی ہونا چاہیے، باقی چیزیں بھی ہونی چاہیے. یہی اسٹینڈ سندھ حکومت کا تھا. آپ نے دیکھا تھا کہ جی بند کر دے بند کر دے بند کر دے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول بھی نہیں بند ہونے چاہیے، مارکیٹ بھی بند نہیں ہونے چاہیے. میں دوبارہ کہوں گا کہ شادی ہال بھی، باقی بھی لوگ مجبور ہیں. ہم یعنی ہماری گورنمنٹ میں یہ طاقت نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ہر گھر میں جو غریب ہے، مزدور ہے، ان کو پہنچا سکیں. ہم جو 8 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے ملک میں. میں تو اس وقت فیڈرل حکومت بھی، ہم فیڈرل حکومت میں یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ہمارے نیچے بھی جو بیوروکریسی کام کر رہی ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہماری ہدایات کو اسی طرح عمل اس پہ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ہم مجبور ہیں کہ کچھ رعایت دے لوگوں کو اور اس نیچ پہ نہ جائے جس سے خدا نخواستہ معیشت جو ہے وہ بے انتہا ڈاؤن ہو. معیشت ڈاؤن ہو جائے، پبلک کی وکٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کی خیر ہے. اخونزادہ چٹان صاحب، سر کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. سر میرے سامنے ایک اشتہار پڑا ہوا ہے، حکومت سندھ نیچے لکھا ہے، ظاہر ہے کہ فی سبیل اللہ تو نہیں چھپا. اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کورونا کتنی خطرناک شے ہے. اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں گھروں میں دبک کر کے بیٹھ جانا چاہیے. اس میں ہمیں اور بہت ساری اچھی پیاری پیاری جھوٹی سچی باتیں بتائی گئی ہیں. سر خطرہ ہے. یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے، آپ کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت یہ اشتہار چل رہا ہے حکومت سندھ کا. حکومت سندھ کے جو ہے وہ لوگ، میرا خیال ہے کہ اس وقت میرے بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. آ جاؤ بھائی 4 ونڈو میں. جی سر، اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اشتہار دے دیا اور ہو گیا اپنا کام پورا. آج ایک گفتن نشستن برخاستن ایک چائے پیو اور ٹیلو میٹنگ یہاں ہوئی ہے صوبے میں. اس میں آل فلانا ایسوسی ایشن والے بھی تھے اور ظاہر ہے کہ یہاں کے وزیر فلانے بھی تھے. بیٹھے ہیں، بیٹھ کر کے بات چیت کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ کورونا خطرہ تو ہے،
تاہم یہ خطرہ جو ہے وہ چونکہ ہم لوگ نیک لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، اس لیے خدا نخواستہ معاذ اللہ کسی بچے کو نہیں لگے گا، وہ بھی ان اسکولوں میں جہاں ایس او پیز کے نام کا ایس بھی نہیں ہے، او اور پی تو بہت دور کی بات ہے۔ سر ذرا کچھ فضائل پہ روشنی ڈالیے گا کورونا کے بھی، اور یہ جو حرکت ہو رہی ہے جس میں وزیر تعلیم صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول جو ہے وہ بند فی الحال تو ہم نہیں کرتے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے، ان سائیڈ رپورٹ ہے، آپ تردید فرما دیجئے میں چپ ہو جاؤں گا، کہ سعید غنی صاحب اور سندھ والے اپنے کندھے پر کچھ رکھنا نہیں چاہتے، وہ بھی پچھلی مرتبہ کی چاند ماری کے بعد۔ سر اتنے لمبے سوال کے بعد میں اس چیز کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن ہلو جی سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ نور العارفین صاحب آواز آ رہی ہے؟ سر آواز آ رہی ہے لیکن سگنل داغ مفارقت دے گا، میں آپ کا جواب سننے کا تمنا ہی ہوں۔ صدیق الفاروق صاحب کی جانب جاتے ہیں جب تک آپ بھائی دیکھ لیں۔ صدیق الفاروق صاحب، سر کورونا خطرہ ہے لیکن جلسے جلوس ہم پھر بھی کریں گے۔ نواز شریف صاحب کی زندگی کو بھی خطرہ تھا، اس لیے وہ پاکستان سے چلے گئے، تھنگز لائک دیٹ۔ بہت سارے لوگوں کو بھی کورونا سے جی کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ماشاءاللہ آپ نے سوال، اور آج تو ویسے بھی آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ ایکٹنگ شروع کر دی آپ نے، تو مبارک ہو، اللہ کرے آپ کی فلمیں کامیاب ہوں۔ اب دیکھیے ہمارا ملک تو اتنا ماشاءاللہ زبردست ملک ہے کہ اس کو ایک ایسا وزیر اعظم ملا ہے جس نے 2.25 سال کے بعد بہنوئی کا پلاٹ خالی کرنے کے لیے CCPO لگایا ہے جی، قبضہ، اس پہ قبضہ تھا۔ آپ اس سے بڑا وزیر اعظم اور اس سے بڑا فیصلے کرنے والا آپ نے تاریخ میں کبھی کوئی دیکھا ہے؟ کسی ملک کا وزیر اعظم نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا وزیر اعظم بھی کوئی دیکھا ہے آپ نے کہ کرونا کے لیے افغانستان سے بھیک میں کو 2-4 کروڑ ڈالر بھی لے آیا؟ یہ کتنا کامیاب آدمی ہے۔ تو بہرحال یہ تو مبارکباد دیتے ہوئے اب میں یہ کہوں گا کہ بلا شبہ کرونا سے نمٹنے کے لیے، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ نمبر 1 احتیاطی تدابیر ہے۔ ماسک لگائیں، ہاتھ دھوتے رہیں 2-4 مرتبہ دن میں، اور اپنی امیونٹی بڑھانے کے لیے کچھ خوراک اپنی بہتر کریں۔ لیکن کیا کریں، وہ جو مرغی ہے وہ 250 روپے کلو ہو گئی ہے، جو پہلے 100-125 تھی۔ اب اس کا کوئی نسخہ جو ہے وہ PTI حکومت دے دے۔ اچھا اب آ جائیں، آپ نے بھی کہا کہ کرونا کے حوالے سے اگر عمران خان صاحب فیصل آباد میں جلسہ کریں تو کوئی کرونا نہیں، PTI گلگت بلتستان میں اگر جناب الیکشن مہم چلائے، جلسے کریں، کوئی کرونا نہیں ہے، ہم کریں تو پھر کرونا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں کرونا سے نمٹنے کے لیے باقی کام ہم نے کرنے ہیں، وہاں اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ معمولات زندگی جس طرح امریکہ میں بھی چل رہے ہیں کہ وہاں بھی الیکشن ہو گئے، وہاں بھی بہت تیز معاملہ ہو گیا ہے، اور یورپین ملکوں میں بھی ہو گیا ہے۔ تو سب سے ضروری بات کہ جلسے بھی اگر آپ کرتے ہیں، ہر پارٹیسپینٹ جو ہے اس کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ لیکن اگر جو آپ کہتے ہیں، اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ سارے مل جل کے معاملات کو ٹھیک کر لیں اور کسی طرح سے نارمل لائف بھی چلتی رہے تو وہ بہتر ہوگا۔ رائٹ سر۔ اخونزادہ چٹان صاحب، میرا خیال ہے سوال تو آپ پورا سن ہی چکے تھے سر، اب میں آپ کا جواب سنوں گا اور وہ بھی خاموشی سے۔ بالکل جی، میں نے آپ کا سوال سنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العارفین صاحب، اب یہ ایک حقیقت ہے کہ کورونا ہے، پتہ نہیں کورونا کب تک چلے گا۔ ہم نے کافی عرصہ تک کورونا کے ساتھ رہنا ہے، تو ہم زندگی کو نہیں روک سکتے ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے، اگر ہر دنیا میں ریاست کے بھی حقوق ہوتے ہیں تو عوام پہ بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ تو ریاست کا بھی فرض ہے کہ اپنے لوگوں کو بچائے،
اور عوام کا بھی فرض ہے کہ خود اپنے بچنے کے تھوڑے بہت کوشش کرے. بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو اس کو ماسک دے دے, اس کو سینیٹائزر دے دے, ان کو بتائے کہ بیٹا اگر کسی کو زکام ہے, کسی کو بخار ہے, ان سے تھوڑا دور رہنا ہے, اتنے فاصلے میں لوگوں سے رہنا ہے, کیونکہ اب ہم نے کورونا کے ساتھ رہنا ہے. لیکن اگر سپوز اگر لاک ڈاؤن بھی ضروری ہے تو ہمیں کورونا سے زیادہ جو ہے یہ حکومت خطرناک ہے. اس حکومت کا مثال ہے ٹنڈی دل کا. یہ سب کچھ وہ جب ایسے آ جاتے ہیں نا, پودے کھا جاتے ہیں, سبزیاں کھا جاتے ہیں, وہ تو پھر بھی ٹنڈی دل تو پھر بھی سبزیوں کو کھاتے ہیں. یہ حکومت تو اس طرح کا ٹنڈی دل ہے کہ یہ تو پیٹرول کو بھی کھاتے ہیں, یہ تو معیشت کو بھی کھا رہی ہیں, یہ تو پی اے کہ جو اساس ہے روزویلٹ ہوٹل ہے اس کو بھی کھا رہی ہیں, یہ تو اسٹیل مل کے کھانے کی بھی چکر میں ہے. ملک پہ قرضوں کا ایک بوجھ ڈال دیا, بیچارے عوام رو رہے ہیں کہ ہم بجلی کا بل جمع کروا دے, بچوں کا فیس جمع کروا دے, یا ہم کھانے کی چیزیں لائیں کہ دوائیاں لائیں. بھائی میں سمجھتا ہوں کہ کورونا سے یہ حکومت اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اور جلسے تو ہو رہی ہیں, اگر اپوزیشن جلسے نہیں کرے پھر بھی جلسے ہو رہے ہیں. آج محترم خادم رضوی صاحب کا جو جنازہ تھا اس میں کتنے لوگ آئے تھے. سوات میں سراج الحق صاحب کو اجازت ملا ہے, پشاور میں ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں, لیکن سوات میں احتجاج کے لیے جناب محترم سراج الحق صاحب کو اجازت نامہ ملا ہے, ان کا جلسہ ہو رہا ہے. ایسو پیس پہ نہ عمل درآمد وزیر اعظم کے پروگراموں میں ہو رہا ہے, نہ بازاروں میں ہو رہا ہے, کہیں نہیں ہو رہا. اس لیے فری فار آل کی جو ہے وہ سیاست ہونی چاہیے. تھوڑا سا توقف عطا اللہ صاحب. سر چونکہ 2 لفظ میں بات کو مکمل کروں, صرف 2 لفظ. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا فرض ہے کہ وہ خود بھی احتیاط کرے اور وہ اپنے بچوں کو بھی تلقین کرے کہ بھائی آپ, کیونکہ ابھی ہمیں کورونا کے ساتھ جینا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.